السلام علیکم. کب تک نیوز دیکھنے والوں کو کب تک نیوز کا سلام. اس وقت ہم موجود ہیں سابقہ ڈپٹی اسپیکر رائلا تیوانہ کی رہائش گاہ پر. ان سے ہم بات کرتے ہیں ابھی حال ہی میں جو ایکسیڈنٹ ہوا نرسری کے اوپر، جس میں خاتون کا نام تھا نتاشا. ان کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا، ایک والد اور ان کی بیٹی شہید ہوئی. تو اس کے بارے میں ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ان کو جیسی کرا دیا گیا اتنی جلدی، تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. تو ان کو لائسنس کیسے ملا اور وہ کیسے مقصد کے دو تین کمپنیوں کی CEO بن گئیں؟ تو ان سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں اس کا جواب ملتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں کب تک کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اور سوشل میڈیا کو بھی سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ بغیر کسی کا خیال کیے بغیر اپنی فرض کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. اس بچے کو بھی سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ جس نے جرت دکھا کر پولیس والوں کو روک لیا اور ان سے کہا کہ مطلب پہلے ان کا آپ کیس رجسٹرڈ کرو. اور پولیس والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب کبھی تم کسی بے انصافی کرنے لگو، کبھی پیسے کے چکر میں تمہاری زبان بند ہو جائے، قلم رک جائے، یا کبھی تم کسی جگہ دہشت زدہ ہو کر اپنے آپ کو روک لو اور انصاف نہیں کرو، تو اس وقت تم صرف اس سپاہی کو یاد کرنا جس کو بلوچستان کے اندر ایک بڑی گاڑی نے روند دیا تھا، اور روندنے کے بعد اس کے اوپر ہی الٹا الزام لگا دیا گیا تھا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہا. تو جب تک جسٹس نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، آپ پھول پھل نہیں سکتے. یہاں پر آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی کہ آج بڑی کوشش کی گئی، مگر میں سب کو سلوٹ پیش کرتی ہوں، میڈیا کو بھی کرتی ہوں، اور ان پاکستانی خاص طور پہ باشعور کراچی کے زندہ دماغ رکھنے والے جرت مند شہریوں کو کہ جو اس وقت بے انصافی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پاکستان میں دو نظام بن چکے ہیں. ایک وہ بن چکا ہے جتنے ڈاکو، چور اور کسی بھی راستے سے، چور راستے سے اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہو گئے، اور دوسری طرف غلام بناتی ہوئی اس عوام کو جو مزدور ہے، مشقت کرتی ہے، محنت کرتی ہے، عزت اور غیرت کے ساتھ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں مگر وائٹ کالر ہیں، اور ان بڑے بڑے اژدہوں کو پال رہے ہیں. یہ ڈاکو جو بیٹھ گئے ہیں سیٹوں کے اوپر اور جسٹس نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ سب وہ ڈاکو ہیں جو اس وقت پاکستان کی عوام کو کھا رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر کے رکھ دیا. اس کا یعنی لوگوں کا اعتماد اور سکون چھین لیا گیا. یہاں جو خاتون نتاشا ہیں، میں نہیں جانتی کہ یہ کون خاتون ہے، کہاں کی کتنی کمپنیوں کی CEO ہیں، مگر آج یہ ضرور نظر آیا کہ پاکستان میں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یا کراچی کے اندر پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ابھی کل ہی ایک وکیل کو کچل ڈالا گیا، اور وہ تو وکیلوں کا ایک اپنا اتحاد ہے، اسی طرح کراچی کے شہریوں کا اپنا اتحاد ہے. تو چاہے وہ ماضی کی بشرا زیدی ہو، چاہے آج کی ہماری یہ بچی جس کو شہید کر دیا گیا، مجھے بہت تکلیف ہے اس بچی کی، بہت اذیت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کی خود کفیل تھی، اپنی فیملی کو سنبھال رہی تھی. کیا تم نے اس کے تعلیم کے پیسے دیے تھے؟ پاکستان کی گورنمنٹ، کیا تم نے اس کو ایجوکیشن دیا تھا؟ کیا تم نے اس کی کوئی بھی کبھی کسی جگہ پہ مدد کی تھی؟ ہاں، وہ بچی تمہاری مدد کر رہی تھی، تم لوگوں کو ٹیکس دے دے کر. وہ خود کو پال رہی تھی اور اپنے گھر کو، اپنے کنبے کو پال رہی تھی. وہ بوجھ نہیں تھی پاکستان پہ، وہ پاکستان کی معمار تھی، مگر آپ بوجھ ہو، آپ سوشل ایولز ہو. تو یہ جو دو فرق رکھ دیے گئے ہیں جسٹس کے اندر، اس کو ختم ہونا چاہیے. میں پوری کراچی کی عوام کی طرف سے اس بچی کی وکالت کرتے ہوئے لڑ رہی ہوں. میں ان کے ساتھ ہوں، ان کی فیملی کے ساتھ ہوں. وہ پروفیسر جو چچا تھے یا جو بھی ہیں، جب ہم کمپرومائز نہیں کرتے، اسی طرح سے ہمارے پاس اس DSP کی فیملی کا پورا کیس موجود ہے. پولیس والوں، آپ کو سمجھنا پڑے گا، آپ کو سوچنا پڑے گا. ہر چیز کے اندر آپ جب اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے تو کل آپ کے بچے روند دیے جائیں گے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ بچی
اور شہید ہے، شہید کبھی مرتا نہیں ہے، اس کا خون جہاں گرے گا وہاں پر ہی جسٹس ہوگا۔ تو اسی طرح سے ایک اور ماں ہے جو اپنے بچوں کو پال رہی تھی سرجانی ٹاؤن کے اندر، اس کو بے رحمی سے اس کے شوہر نے قتل کر دیا، اور بچیوں سے وہ غلط ڈیمانڈ کر رہا تھا، جس کے اوپر کہ ماں میدان میں آئی، اس نے اپنے شوہر کو روکنے کی کوشش کی، اور شوہر نے اور اس کے بھائی نے مل کر اس خاتون کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا بچوں کے سامنے۔ آپ ہماری قوم کو نفسیاتی بنا رہے ہو، آپ قوم کے ساتھ بدترین انتقام لے رہے ہو۔ یہ انتقام ایک طرف اسرائیل لے رہا ہے کہ وہاں فلسطین کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ درگت بنائی جا رہی ہے اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان کے اندر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کے شہریوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے۔ آج گھوٹکی کے اندر کتنے ڈاکو کے نام کے اوپر کتنے زیادہ سپاہیوں کو شہید کر دیا۔ کیا کبھی کسی آئی جی صاحب آپ سے، میمن صاحب آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کو ٹیلی فون کرتے ہیں، آپ فون نہیں اٹھاتے۔ جب آپ کو ایمرجنسی کی کوئی بات کی جائے تو آپ کے فون بند ہوتے ہیں۔ آپ لوگ اتنے بڑے ہو چکے ہو، عوام کے خادم اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ عوام کو نفرت سے دیکھ رہے ہیں، عوام کی بات نہیں سن رہے۔ آپ لوگوں کو کس چیز کا زوم ہے؟ کل آپ کے بچے اس جگہ پر، اس لیول پر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آج جسٹس نہیں ہوا تو۔ میں آج بددعائیں مل رہی ہیں، پاکستان بددعاؤں کا گڑھ بن گیا ہے، کوئی ان کے دلوں میں کسی کی عزت نہیں ہے، ایک دہشت ہے شہریوں کے دلوں میں، اور شہری خاموش ہو چکے ہیں۔ مگر سوشل میڈیا کو سلوٹ ہے، یہ شہید بھی ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آواز اٹھانی بند نہیں کر رہے۔ حق اور صداقت کے مارکے میں سوشل میڈیا آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور کب تک کہ آپ کو ہم اسلام صاحب، آپ ہوں، جان بروہی ہو، شہید ارشد شریف ہو، جس کو بھی اٹھاتے ہیں ہم، بہت سارے ہمارے شہید ہیں، صحافی کبھی نہیں شہید ہوئے تھے، مگر آپ دیکھو تو فلسطین کے اندر وہ سب سے زیادہ ٹارگیٹ صحافیوں کو کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صدائے حق کو بلند کرتے ہیں، اور جب صدائے حق بلند ہوتی ہے تو معاشرے کے اندر ہر سویا ہوا بے رحم غافل انسان بھی اٹھ جاتا ہے، اور جب وہ اٹھتا ہے تو پھر انقلاب آتا ہے، اور جب انقلاب آتا ہے تو پھر تقدیریں بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ مظلوم عوام پھر کہتے ہیں نا، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، ہم بھی دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ پاکستان آپ کے لیے نہیں بنا، پاکستان کی غیور عوام کے لیے بنا ہے۔ یہ عورت اگر سائیکو ہے تو بھی اس کو اندر انٹروگیشن ہونی چاہیے تھی۔ 1 منٹ میں وہیں پہ سپاہی نے کھڑے کھڑے کہہ دیا کہ یہ سائیکولوجیکل کیس ہے، نشے میں دھت عورت نظر نہیں آ رہی، نشے والوں کو نہیں پکڑا جا رہا، جو نشہ جہاں سے آ رہا ہے وہ اسمگلر نہیں تم سے پکڑے جا رہے۔ معاشرے کے گلی محلے کے اندر جو ڈرگ آپ نے مہیا کر دی ہے، پولیس کی یونیفارم کے اندر ہی تو ہو رہی ہے سب کچھ، ہر کرائم پولیس کی یونیفارم کے اندر ہو رہا ہے۔ کس کو شیلٹر کر رہے ہو آپ؟ اور پاکستانیوں ہوش میں آؤ، متحد ہو کر لڑو، جس طرح یہ متحد ہو کر ہم پہ حملہ آور ہیں، تو لڑنا تو پڑے گا۔ میں پاکستان کی تمام قوم کو کہتی ہوں کہ اٹھو اور اپنے حقوق کی حفاظت کرو، اپنی نسلوں کی حفاظت کرو۔ ایک دفعہ پھر ان نوجوانوں کو سلوٹ ہے جو جرأت اور ہمت کے ساتھ، میرے کراچی کے غیور نوجوان، کیونکہ وہ باشعور ہیں۔ کراچی ایک سمندر ہے، پاکستان کا برین ہے، اور برین جب تر و تازہ ہوتا ہے تو جرأت ہمت خود بخود جسم کے اندر آ جاتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں کون سی منزل پہ جا رہا ہوں۔ تو بہرحال اس خاتون کو، اس نے 2 مرڈر کیے ہیں، سزائے موت اس کا حق ہے، چاہے یہ پاگل ہے یا یہ کسی اور طریقے سے ہے۔ اسلام آباد میں ایک لڑکے نے قتل کر دیا اپنی، اس کو امبیسیڈر کی یا کون تھی وہ بچی، اس کو بے رحمی کے ساتھ اس کی گردن کاٹ کے کہیں کا کہیں لے گیا، اور بعد میں اداروں نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ سائیکو ہے۔ پاکستان کے اندر ان اداروں کے بھی جو ہیڈ ہیں اور جو یہ قلم لکھتا ہے غلط انصاف کرنے کے لیے لکھتا ہے، چاہے وہ ہیلتھ کے اندر ہو، چاہے وہ کسی سیکیورٹی کے محکمے میں ہو، چاہے وہ کہیں ہو، اگر وہ غلط بیانی کرتا ہے اور اس کا قلم غلط
سائن کرتا ہے تو سب سے پہلے سزائے موت اس کو دی جائے. جب تک آپ سزاؤں کا رواج نہیں کریں گے، جب تک اس معاشرے میں اصلاح نہیں ہوگی. تو پاکستان کو اگر بچانا ہے تو پھر پاکستان کی عوام کو اٹھنا پڑے گا، متحد ہو کر اٹھنا پڑے گا. اور ہر جسٹس کے اوپر پیسہ کوئی چیز نہیں ہے. جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ اسلام کو لے آتے ہیں، جہاں پر ان کا اپنا قانون چلتا ہے وہاں اسلام کو لے آتے ہیں. تو اسلام نے تو گناہ کبیرہ 10 رکھے ہیں، آپ وہ 10 گناہ کرنے بند کر دو، پاکستان کا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. کیونکہ آپ غافل ہو. غفلت حکومت کی سطح پر ہے، اس سطح پر ہے جہاں پر عوام نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ اختیارات کا غلط استعمال کر رہے ہو. تو پاکستان کے قانون موجود ہیں. پاکستان کے شہریوں، خاص طور پہ کراچی کے غیور باشعور نوجوانوں، اٹھو اور حقوق کی حفاظت کرو جیسے کبھی ہم نے کی تھی. اور ہم نے بہت اچھا پاکستان کا جھنڈا سب سے بلند کیا تھا. آج آپ بھی کرو. پاکستان زندہ باد اور اسلام پائندہ باد. وہی حق اور وہی سچ ہے.